بسم الله الرحمن الرحيم. عن طارق بن شهاب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا على 4: عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رواہ ابو داؤد. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جمعہ کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنا ہر مسلمان پر لازم اور واجب ہے، اور اس کے وجوب سے 4 قسم کے لوگ مستثنی ہیں، انہیں چھٹکارا ہے اور خلاصی ہے. ایک وہ غلام جو بیچارہ کسی کا مملوک ہو، اور دوسرے عورت، اور تیسرے وہ بچہ، وہ لڑکا جو اب تک بالغ نہ ہوا ہو، اور چوتھا بیمار کہ جو بیماری کی وجہ سے نماز جمعہ تک نہ پہنچ سکتا ہو. تو یہ اشخاص جمعے سے مستثنی ہیں، ان پر جمعہ لازم اور واجب نہیں ہے. اس کے علاوہ باقی تمام اشخاص پر جمعہ لازم اور واجب ہے. اور دیگر بعض روایات میں مسافر کو بھی مستثنی قرار دیا گیا ہے کہ مسافر پر بھی جمعہ لازم اور واجب نہیں ہے. اور اسی طرح سے بعض روایات میں دیہات والوں کو بھی مستثنی قرار دیا گیا ہے کہ دیہات والوں پر بھی جمعہ واجب نہیں ہے. دیہات والوں سے مراد وہ کہ ایسی جگہ جہاں ضروریات زندگی میسر نہ ہوں اور زندگی کا سارا سامان وہاں نہ میسر ہوتا ہو، وہ دیہات کہلاتا ہے. تو ایسے اشخاص پر تو جمعہ لازم اور واجب نہیں ہے، وہ جمعے کی جگہ پر ظہر ہی کی نماز ادا کریں گے. باقی جو احباب شہر میں رہتے ہیں اور جو صحیح اور تندرست بھی ہیں اور وہ بالغ بھی ہیں اور وہ مرد بھی ہیں، تو ایسے حضرات پر جمعے کی ادائیگی با جماعت کرنا وہ واجب ہے. اور ایک حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من ترک 3 جمع تہاونا بها طبع اللہ علی قلبہ. جو شخص 3 جمعے تسلسل کے ساتھ چھوڑ دیتا ہے، سستی کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے، اللہ تبارک و تعالی اس کے دل پر مہر لگا دے گا، یعنی اس کو پھر نیک عمل کے کرنے کی توفیق نہیں ہوتی، نیک عمل اس سے سلب ہو جاتا ہے. ایک حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من ترک الجمعۃ من غیر ضرورۃ کتب منافقا فی کتاب لا یحمى ولا یبدل. کہ جو آدمی جمعے کو بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی مجبوری کے چھوڑ دیتا ہے، اس کو ایسے دفتر میں، ایسے رجسٹر میں منافق لکھ دیا جاتا ہے کہ نہ تو وہاں سے وہ مٹایا جائے گا اور نہ اس میں کوئی تغیر اور تبدل ہوگا. تو اس لیے جمعے کے ترک کرنے کی سخت حدیثوں میں وعید آئی ہے. تو نماز جمعہ کو کسی بھی صورت میں چھوڑنا جائز نہیں ہے. اور باقی جمعے کے آداب بھی ہیں، ان آداب کو بھی ملحوظ نظر رکھے آدمی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لا يغسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين 2 ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. رواہ البخاری. کہ جو آدمی جمعے کے دن غسل کرے اور جہاں تک ہو سکے صفائی ستھرائی پاکی کا اہتمام کرے، اور جو تیل اور خوشبو اس کے گھر میں میسر ہو اسے وہ استعمال کر لے، اور پھر وہ گھر سے نماز کے لیے مسجد کی طرف نکلے، اور مسجد میں پہنچ کر احتیاط کرے کہ جہاں 2 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں ان 2 آدمیوں کے بیچ میں آ کر نہ بیٹھے. جہاں جگہ تنگ ہے 2 آدمیوں کے بیچ میں نہ بیٹھے. اول تو آنے والوں کو چاہیے کہ وہ اگلی صفوں کو پہلے پر کرے. یہ ہر نماز کی ترتیب ہے. کچھ لوگ پیچھے
سستی کی وجہ سے، کاہلی کی وجہ سے پیچھے ہی بیٹھ جاتے ہیں، جبکہ حدیث میں آتا ہے اگر تمہیں پہلی صف کے ثواب کا پتہ چل جائے تو تم قرآن اندازی کر کے پہلی صف کے ثواب کو حاصل کرو کہ پہلی صف کا کتنا بڑا ثواب ہے۔ تو اس لیے آگے آ کے بیٹھنا چاہیے۔ پھر اگر دو افراد بیٹھے ہوئے ہیں یا وہ باہمی بات چیت کر رہے ہیں، بیچ میں جگہ تنگ ہے، تھوڑی ہے، تو آنے والے کو بیچ میں نہیں بیٹھنا چاہیے۔ اور اسی طرح سے اگر آگے آنے کی جگہ نہیں ہے یا آگے کہیں تھوڑی سی جگہ نظر آ رہی ہے، پیچھے راستہ نہیں ہے، صفیں پھلانگ کر لوگوں کے کندھوں سے پھلانگتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہے، تو یہ بھی بہت برا جرم کر رہا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے ایسا شخص جو مسلمانوں کے کندھے پھلانگ کر بے اکرامی کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہے، وہ گویا کہ جہنم کی طرف اپنا پل بنا رہا ہے۔ تو اس لیے اس بات کا خیال رکھا جائے، مسجد کے آداب ہیں کہ مسلمانوں کی عزت اور ان کے احترام کا لحاظ رکھا جائے اور کسی کو اذیت نہ ہو۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جمعے کے دن غسل کرے اور حسب استطاعت صفائی ستھرائی پاکیزگی کا اہتمام کرے، اور جو اس کے گھر میں خوشبو اور تیل ہے اسے وہ استعمال کرے، اور وہ گھر سے پھر نماز کے لیے مسجد میں جائے، اور مسجد پہنچ کر اس بات کی احتیاط کرے کہ جو دو آدمی ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں مل کر ان کے درمیان میں بیچ میں نہ بیٹھے، اور پھر جو نماز یعنی سنتیں نوافل جتنی رکعتیں اس کے لیے مقدر میں ہوں وہ پڑھ لے، اور پھر جب امام خطبہ دے تو توجہ اور خاموشی سے اس کے خطبے کو سنے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس جمعہ اور دوسرے جمعے کے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ساری خطاؤں کو معاف کر دیتے ہیں۔ یہ اس کی فضیلت ہے جب ان آداب کی رعایت رکھے گا، غسل بھی کر کے آئے، صاف ستھرے کپڑے بھی پہن کر آئے، خوشبو کو بھی استعمال کر کے آئے، تیل بھی حسب استطاعت جو ہے بالوں میں وہ بھی استعمال کر کے آئے، صفائی ستھرائی پاکیزگی کا اہتمام کرے، اور مسجد میں پہنچ کر دو آدمیوں کے بیچ میں فرق نہ کرے، بیچ میں نہ بیٹھے، اور اسی طرح سے امام جب خطبہ دے تو خاموشی سے خطبہ سنے، اور خوب نوافل کا اور سنتوں کا بھرپور اہتمام کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نماز اس کے لیے گزشتہ جمعے سے اس جمعے تک کے تمام گناہوں کا کفارہ بنا دیتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں آیا من اغتسل یوما جمعہ، جو آدمی جمعے کے دن غسل کرے، ولبس من احسن ثیابہ، اپنے اچھے کپڑوں میں سے عمدہ کپڑے پہنے، ومس من طیب ان کان عندہ، خوشبو میسر ہے تو خوشبو لگا لے، ثم اتى الجمعۃ، پھر جمعے کو آئے، فلم یتخط اعناق الناس، پھر لوگوں کی گردنوں کو پھلانگ کر نہ آئے، ثم صلی ما کتب اللہ لہ، پھر اللہ پاک نے جو اسے توفیق دی ہے وہ نماز نفل اور سنتیں ادا کرے، ثم انصت اذا خرج امامہ، اور پھر وہ چپ رہے جب امام نکلا۔ امام نکلنے کا مطلب کیا ہوا کہ جب امام خطبے کے لیے ممبر پر بیٹھ جائے اس کے بعد سے بات چیت کرنا جائز نہیں ہے، یہاں تک کہ اگر آپ کے پاس میں کوئی آدمی بات کر رہا یہ بھی جائز نہیں ہے آپ اسے کہیں چپ ہو جاؤ، نہ زبان سے نہ اشارے سے، اشارہ کرنا بھی جائز نہیں ہے، آپ ایسے جیسے آپ نماز میں ہیں۔ بس صرف فرق یہ ہے کہ نماز میں مخصوص حیت کے ساتھ بیٹھنا تحیات تشہد میں ضروری ہے، اس میں کسی بھی حیت میں آپ بیٹھ سکتے ہیں، التحیات والی حالت اختیار کریں تو زیادہ افضل اور بہتر ہے، نہیں تو کسی بھی طرح سے آپ بیٹھ جائیں، مذائقہ نہیں ہے، اور توجہ سے امام کے خطبے کو سنا جائے، حتیٰ کہ نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، آپ ذکر کرنا جائز نہیں ہے، اذکار نہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا جب جمعے کا خطبہ شروع ہو جائے فلا صلاۃ، نماز نہیں ہے، ولا تسبیح، تسبیح کی چیز نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے، خاموشی کے ساتھ خطبہ سننا، خاموشی کے ساتھ خطبہ سننا، حتیٰ کہ یہاں تک اگر خطبے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی بھی آ جائے تو اب حکم ہے درود شریف بھی نہیں پڑھیں گے، خاموش رہیں گے، سنیے گا مسئلے کو۔ لیکن اگر خطیب جمعے کے خطبے میں یہ آیت پڑھ دیتا ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، ایمان والو صلو علیہ، کہ اللہ پاک اور ملائکہ نبی پر رحمتیں نازل فرماتے ہیں، ملائکہ دعائیں کرتے ہیں رحمتوں کی، اے ایمان والو تم بھی رحمت کی دعائیں کرو، یعنی درود بھیجو، تو پھر درود بھیجنا لازم ہوتا ہے۔
پھر آپ کے ذمہ لازم ہے کہ اس آیت کو سننے کے بعد اب آپ درود بھیجیں۔ لیکن ویسے اگر یہ خطیب نے یہ آیت نہیں پڑھی اور اس نے درود شریف پڑھا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی مبارک نام آیا ہے، اب حکم ہے خاموش رہنا، اس جگہ پر خاموش رہنے کا حکم ہے۔ تو اصل شریعت کی اتباع ہے، جہاں چپ رہنے کا حکم ہے وہاں چپ رہو، جہاں بولنے کا حکم ہے وہاں بولو۔ اذان ہو رہی ہے، حکم ہے کہ جب مؤذن اذان کہے تو تم خاموشی کے ساتھ اس کا جواب دو، وہ اللہ اکبر کہے تم بھی کہو، وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کہے تم بھی یہی کہو، وہ اشہد ان محمد رسول اللہ کہے تو تم بھی یہی جواب کہو۔ کچھ لوگ اشہد ان محمد رسول اللہ کے جواب میں صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، نہیں ہے یہ، بالکل وہی الفاظ کہو۔ کچھ لوگ انگوٹھے چوم رہے ہوتے ہیں، یہ بھی غلط ہے، یہ بھی بدعت ہے۔ اور جب حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کہے تو پھر اس کے بعد آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کہنا ہے ان دونوں کلموں میں، اور پھر اللہ اکبر آپ نے بھی کہنا، لا الہ الا اللہ کے جواب میں آپ نے یہ کہنا۔ اب کیا حکم ہے؟ اب حکم ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اب تم میرے اوپر درود بھیجو۔ اب درود پڑھو، پہلے اذان سے نہیں، اذان کے بعد حکم ہے اب درود پڑھو۔ اب درود پڑھ لیا، اس کے بعد میرے لیے وسیلے کی دعا، اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ، یہ دعا پڑھو۔ جس نے ایسا کر لیا، اذان کا جواب دیا، اس کے بعد درود شریف پڑھا اور وسیلے کی دعا اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ جو اذان کی دعا یہ پڑھ لی، فرمایا میری شفاعت اس کے لیے واجب ہو گئی، واجب ہو۔ تو یہ روزانہ 5 بار یہ عمل ہم دہرا سکتے ہیں، لیکن چونکہ اس کا احساس نہیں ہے کہ اذان کا جواب کتنی اہمیت ہے اس کی۔ ٹھیک ہے آپ مسجد میں ہیں، اب آپ کے ذمہ لازم نہیں ہے، اگر آپ اپنا کام روک کر اذان کا جواب دیتے ہیں تو اچھی بات ہے، اور اصل جواب یہ ہے کہ آپ اذان سن کر مسجد کی طرف آ جائیں، یہ اصل جواب ہے۔ اور وہ کلمات کا دہرانا سنت اور مستحب کے درجے میں ہے، نہیں کریں گے گناہ گار نہیں ہوں گے، لیکن بہرحال اتنی بڑی فضیلت تو مل رہی ہے کہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی ہے، لیکن اس طرح سے کریں جس طرح سے اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ اذان سے پہلے نہیں، اذان کے اختتام پر آپ درود شریف پڑھیے اور پھر میرے لیے وسیلے کی دعا کیجیے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اس طرح سے جمعے کی پابندی کرتا ہے کہ وہ لوگوں کی گردنیں پھلانگ کر نہیں جاتا، اور جب امام خطبے کے لیے بیٹھ جاتا ہے تو اس کے بعد سے لے کر خطبے کے ختم ہونے تک، اختتام تک خاموشی سے سنتا رہتا ہے، تو ارشاد فرمایا کانت کفارۃ لما بینہا و بین الجمعۃ الذی قبلہا، یہ نماز جمعہ اس کے لیے گزشتہ جمعے سے لے کر اس جمعے تک کے جو گناہ ہیں ان تمام گناہوں کا کفارہ بن جائے گی۔ مطلب یہ ہے کہ اس نماز کے بدلے میں اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اور اگر کوئی لغو عمل اس نے کر لیا، بیہودہ عمل اگر اس نے کر لیا، تو پھر یاد رکھیے گا جمعے کا ثواب جاتا رہتا ہے، پھر ظہر کا ثواب آتا ہے، اور ظہر کا ثواب فجر کی نماز سے لے کر ظہر تک کے جو گناہ ہیں وہ گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اور اس لیے درخواست ہے کہ ان آداب کی رعایت رکھی جائے، ان آداب کا خاص خیال رکھا جائے، تو جب جو ہے یہ ساری باتیں حاصل ہوں گی۔ اور جمعے کے دن جلدی آنے کی کوشش کی جائے، اور جب عربی کا خطبہ شروع ہو جائے یا امام منبر پر بیٹھ جائے خطبے کے لیے، تو اس کے بعد جو شخص جمعے کے لیے آئے گا وہ جمعے کے لیے آیا ہوا شمار نہیں ہوتا، وہ ظہر کے لیے آیا ہے، وہ جمعے کے لیے نہیں آیا ہے۔ تو جمعے کے لیے جو آئے وہ ذرا جلدی اہتمام کرے۔ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جب جمعے کی اذان ہو جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ، دوڑو اللہ کے ذکر کی طرف، اور اللہ کا ذکر مراد خطبہ ہے، نماز ہے، اس کی طرف آؤ۔ وذر البیع، خرید فروخت چھوڑ دو، ہر وہ معاملات جو تمہیں جمعے کی طرف آنے میں رکاوٹ ڈالتے ہیں وہ سارے معاملات چھوڑ دو۔ گھر میں بیوی بچوں کے ساتھ ہیں یہ بھی چھوڑ دو، کاروبار میں ہیں یہ بھی چھوڑ دیں، مزدوری اور ملازمت میں ہیں یہ سب معاملات چھوڑ دیں اور جمعے کی طرف آ جائیں۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کے لیے سمجھنا عمل کرنا آسان فرمائے۔